ناظرین، جنت میں اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں سے ملاقات کیسے ہوگی، وہ منظر کیسا ہوگا، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے والدین ہیں۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے پہلی ترجیح ہوتی ہے، جبکہ کچھ رشتے تو ہمارے زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم ملزوم ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس نے ایسی نعمت تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کے اعلیٰ ترین چیزوں کا بھی جنت کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی کیا ہمارے اہم پاکیزہ رشتے ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے عظیم رشتے یعنی ہمارے ماں باپ کا ہے، کیا ہمارے ماں باپ جنت میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ اور اگر ہوں گے تو وہ ان سے جنت میں ملاقات کیسے ہوگی؟ آئیں اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، مرنے کے بعد مومن کی روحیں علیین میں پہنچتی ہے۔ وہاں پر پہلے سے موجود روحیں ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں اور دنیا میں موجود اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات کرتی ہیں، اور اسی طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے، اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ میرے وہ بندے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے تھے اور فرما بردار رہتے تھے۔ تم بھی اور تمہارے بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہو جس کی دل کی کوئی خواہش ہوگی اور جس میں آنکھ کو لذت حاصل ہوگی وہ ملے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کے وہ واچ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح نکل جا، تو اللہ تعالیٰ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، علیحدگی کی جانب سے اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرف معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے وہ عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں، تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لایا جاتا ہے تو ارواح خوش ہوتی ہے، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے قیامت سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کا کیا حال ہے اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح ہیں کہ کاموں میں مشغول ہوا ہے۔ اور پھر انہی میں سے چند ارواحیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ، اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ وہ پوچھتی ہیں کہ کیا وہ شخص بھی ابھی تک تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ تو وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے، اس پر اس کو موت دیجئے۔ اس طرح ان پر گناہ گار شخص کا عمل بھی پیش کیا جاتا ہے،
اور قربہ کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالی مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولادوں کو اس کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہو اور سچے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا، اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکی ہوں یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جاتے ہیں، کیونکہ جنت امر اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غضب و غصے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرح خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے جنت کے بعد میں جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے ماں باپ، بھائی اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیے لگا کر دنیا کے گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں بات کرنے لگیں گی۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن اور فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اور اسی طرح ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد احادیث سے مبارکہ میں بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی، محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار بھی دیتے تھے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے ہیں۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کے انوار میں رہا کرتے تھے، ہر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبصرہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ نے پوچھا کہ روز جب کسی کو جہنم میں نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر واقعہ کے حال بیان کیا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں متفقہ حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا کہ اے میرے رب، وہ تو بھری ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اچھا جنت میں چلا جا، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جا کر پھر اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، پھر وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا اے میرے رب، وہ تو بھری ہوئی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اس سے فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ یہاں یہ فرمایا تیرے لیے دنیاؤں کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ پر تو ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا اور گھسٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی، پھر وہ دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی کہ اولین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا۔ عرض کرنے لگے گا کہ اے میرے پروردگار اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگے گا۔ معاہدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ جنت کی ایک ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا جس پر اس سے صبر نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے اور اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں، اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے ابن آدم تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا، اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا معاہدہ کر لیں گے کہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوگا، کیونکہ وہ جنت کی ایک ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے اور اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اس جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا اے میرے پروردگار میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے فرمائے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا، اور کہے گا کہ اے میرے پروردگار میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اس سے زیادہ سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا، تو پھر عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم تیرے سوال کا وہ کون سی چیز روک سکتی ہے کہ تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا کے برابر دے دی جائے؟ وہ کہے گا میرا رب اے رب العالمین تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کرتی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے اور لوگوں نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تھے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین بے شمار روایات میں ہے کہ جنت میں سب رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا رکھے گا۔ قرآن پاک کی سورۃ طور میں ہے جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے
اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک خدا مومن کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کے اصل مقام سے کئی گنا بہتر مقام تک پہنچا دیتا ہے، اگرچہ اس کی اولاد اس درجے تک نہ پہنچ سکتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت مومنوں کے لیے ہے۔ بے شک خدا مومن کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کے اصل مقام سے کئی گنا بہتر مقام تک پہنچا دیتا ہے، اگرچہ اس کی اولاد اس درجے تک نہ پہنچ سکتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں میں بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت مومنوں کی مرضی کے مطابق ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے 4 نیک اعمال کیے ہوں گے، اگر انہوں نے گناہ کیے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے سچے اور پکے ایمان کے ساتھ توبہ کر لی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مرضی بھی طلب فرما لے گا، پھر ان سے اس کی مرضی دریافت کی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کو دنیا کے سب گناہوں کو دھو دے گا۔ جنت میں ایک مومن کے لیے خوشی اور لذت ہوگی۔ نیک جنت کی عمومی انعامات میں اس کا ذکر ہے کہ جو بات جنتی چاہیں گا اللہ اسے پورا کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ایمان کی حالت میں مرنے والے رشتہ دار سے ملاقات کے لیے بھی جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جاتا ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہ ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، جب وہ کسی بھی رشتہ دار کو ملنے کی خواہش رکھے گا تو اس سے اس جنت کا جنتی کا بستر اس جنتی کے پاس آ جائے گا اور وہ دونوں آپس میں باتیں کریں گے، اور دونوں ہی جنت رشتہ دار ایک دوسرے سے اس قدر مشغول ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو یہ باتیں کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے فلاں دن اور فلاں مقام پر بخشش فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص دوزخ میں 1000 سال تک یا حنان یا منان کہہ کر پکارتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمائیں گے، جاؤ میرے اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روانہ ہوں گے اور دونوں شیعوں کے الٹے منہ گراتے ہوئے روتے ہوئے پائیں گے اور واپس آ کر اپنے پروردگار کو اس کی اطلاع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ، وہ فلاں جگہ میں موجود ہے۔ چنانچہ وہ اس کو لے کر اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے میرے بندے، تم نے اپنے مقام و آرام گاہ کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، یا رب بہت برا مکان اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے کو واپس وہیں دوزخ میں لے جاؤ، اور عرض کرے گا، یا رب جب آپ نے مجھے دوزخ سے نکالا تھا تو میں اس کی امید نہیں رکھتا تھا کہ آپ مجھے اس میں دوبارہ ڈال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کو چھوڑ دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے ان میں سے 2 آدمیوں کی چیخ و پکار بہت بڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے، ان دونوں کو باہر نکالو۔ جب ان کو باہر نکالا جائے گا
اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کس وجہ سے تمہاری چیخ و پکار بہت سخت ہو گئی، تو وہ عرض کریں گے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ آپ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دونوں پر میری نعمت یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ اور دوزخ میں جہاں پر موجود تھے وہیں پر اپنے آپ کو گرا دو۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑیں گے، ان میں سے ایک تو خود کو دوزخ میں گرا دے گا اور اس پر دوزخ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا جائے گا، مگر دوسرا شخص خود کو نہیں گرائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس بات نے منع کیا؟ تم نے اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں گرایا جس طرح سے تیرے ساتھی نے گرا دیا۔ وہ عرض کرے گا یا رب، میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے تیرے لیے تیرے امید کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، چنانچہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں اور فرینڈوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔